الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. بزرگان گرامی قدر، اساتذہ جامعہ اور طلباء عزیز، میں نے جامعۃ الصفہ کا یا دارالعلوم الصفہ کا جب نام سنا تو مجھے اس کی زیارت کا خود ہی شوق پیدا ہوا. یہ نام اپنی جگہ پر بڑا بابرکت ہے، بڑا تاریخی ہے، تاریخ ساز ہے، انقلاب انگیز ہے. اس نام میں بڑی جاذبیت ہے، بڑی کشش ہے. اس نام کا دربار رسالت سے براہ راست تعلق ہے. یہ نام مسجد نبوی سے جڑا ہوا ہے. یہ نام اسلام کی پہلی تعلیم گاہ کے تاریخ ساز دور کو یاد دلاتا ہے. اس نام میں بڑی دلکشی ہے، بڑی رانائی ہے، بڑی تاثیر ہے. اس نام کے ساتھ ایک تاریخ جڑی ہے، ایک پیام جڑا ہے، ایک انقلاب جڑا ہے. اس نام نے اور اس نام کے مسمن پوری دنیا میں وہ انقلاب برپا کیا ہے جس کو چشم فلک نے نہ کبھی پہلے دیکھا تھا نہ بعد میں. اس لیے خود اس نام کی کشش مجھے اس ادارے میں کھینچ کر لائی، اور اس ادارے سے جو حضرات جڑے ہوئے ہیں، اس ادارے میں جو محنتیں ہوئی ہیں، اس ادارے نے جو اپنی کرامات دکھائی ہیں، اس ادارے کے طلبہ نے قرآن پاک کے اعجاز کے جو نمونے پیش کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دائمی معجزے کی جو تجلیات ظاہر کی ہیں، اس ادارے کے طلبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حفظ کی سنت کو جس طرح دوبارہ زندہ کر رہے ہیں، یہ سارے پہلو ایسے ہیں جن سے اس ادارے کی ندرت اور انفرادیت اور اس ادارے کی عظمت اور اہمیت ظاہر ہوتی ہے، نمایاں ہوتی ہے. یہ ادارہ بہت بڑی اراضی پر قائم تو نہیں ہے. اس ادارے کے پاس دسیوں بلڈنگیں تو نہیں، لیکن جس صفہ سے اس کی نسبت ہے اس کے پاس تو صفہ کے لیے چٹائی بھی نہیں تھی. اس کے پاس ستونوں کے لیے نہ سیمنٹ تھی نہ اینٹیں. اس کے ستون کھجور کے تنوں سے تیار کیے گئے تھے. اس کی زمین کنکروں سے بچھی ہوئی تھی. اس کی چھت پتوں سے اور مٹی سے اور گھاس سے بنائی گئی تھی. ظاہری اعتبار سے، مادی اعتبار سے، تمدنی ترقیات کے اعتبار سے وہ ادارہ
قابل ذکر بھی نہ تھا، لیکن اس ادارے کے اندر جو روح کار فرما تھی، اس ادارے میں جو ذات بابرکات والا صفات تشریف فرما تھی، اس ادارے کو جس شخصیت سے، جس پیغام سے، جس کتاب سے، جس شریعت سے، جس نظام سے نسبت تھی، اس ادارے کے سامنے تعمیر کا جو میدان تھا، انقلاب اور تبدیلی کے لیے اس کے پاس جو جذبات تھے، امنگیں تھیں، حوصلے تھے، اس اعتبار سے پوری دنیا میں اس ادارے کی نہ کوئی مثال تھی، نہ اس کا کوئی ہم پلہ ادارہ تھا، نہ کبھی پہلے وجود میں آیا تھا، نہ بعد میں وجود میں آیا ہے، نہ آ سکے۔ وہ ادارہ بھی ایسے ہی فرد فرید تھا، یگانہ تھا، جیسے اس ادارے کے سرپرست اعلیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرد فرید تھے، جن کی مثال اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں فرمائی۔ تو میرے بزرگوں، ایک طرف تو ادارے کا نام، اور ایک طرف اس کے کام، اور ایک طرف اس کی نسبتیں اور تعلقات، یہ ساری چیزیں ایسی جمع ہو گئیں کہ یہ ادارہ اتنے مجموعہ بن گیا، ایک خوبصورت گلدستہ بن گیا، اور جو کچھ یہ ابھی ہے، میں آج اس لیے یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں کہ اب اس کے مستقبل کے بارے میں گفتگو کروں، اور اس مستقبل کو اس ماضی سے جوڑوں جس ماضی نے پوری دنیا کو اداروں سے، نظاموں سے، حکومتوں سے، افراد سے، جماعتوں سے مالا مال کر دیا۔ جس ایک ادارے سے مدرسہ نظامیہ بغداد بھی پیدا ہوا، الازہر بھی پیدا ہوا، جامعۃ القرویین بھی وجود میں آیا، جس ادارے نے اندلس کے ایوانوں کو بھی قوت عطا کی اور وہاں کی تعلیم گاہوں کو بھی ترقی دی، جس ادارے نے دمشق اور بغداد اور پھر وہاں سے لے کر دلی اور سمرقند اور ترکستان اور دور دراز علاقوں تک علم کی شمع روشن کی، اس کے دیے جلائے، جس ادارے کے سارے علماء، سارے دانشور، سارے اہل فکر و نظر رہین منت ہیں اور رہین منت رہیں گے، جس ادارے سے اگر کسی کی نسبت ہے تو وہ صحیح النسب ہے، کسی ادارے کا اگر اس سے تعلق ہے تو وہ صحیح النسب ہے، اس سے تعلق کی بنیاد پر زندگی ہے، حرارت ہے، جوش و خروش ہے، قوت و طاقت ہے، اسی سے کرنٹ ملتا ہے، وہ پاور ہاؤس ہے، جہاں سے الیکٹریسٹی سپلائی ہوتی ہے، جہاں سے رگوں میں خون دوڑتا ہے، جہاں دماغ کو سوچ ملتا ہے، جہاں سے دل کی دھڑکنیں ہیں، جہاں سے انسان کے ریشے ریشے میں حیات کو داخل کر دیا جاتا ہے۔ وہ ادارہ کیسے بنا تھا، اس ادارے کا کیا نظام تھا، اس ادارے کا کیا نصاب تھا، اس ادارے کو کس طرح چلایا جا رہا تھا، اس ادارے نے اتنی ترقی کیسے کی، اس ادارے کے افراد اتنے انقلاب انگیز کیسے بن گئے، کیا ہوا تھا۔ قرآن پاک کہتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جو لوگ کھلی گمراہی میں تھے، جن راستے کا پتہ نہیں تھا، جو چوراہے پر کھڑے حیران و پریشان تھے، ان کا حال یہ تھا کہ ان کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، ظلمتوں میں، تاریکیوں میں، تاریک سرنگوں میں بھٹکتے پھر رہے تھے، جن کی زمین کا آسمان سے رابطہ نہیں تھا، جن کی روحیں پھڑکتی تھی، تڑپتی تھی، سسکتی تھی، لیکن رب الارواح سے ان کو تعلق نصیب نہیں تھا، ان کے رشتے کٹ گئے تھے، عالم بالا سے جو دور بھٹک گئے تھے، ان کے سامنے نہ جنت تھی نہ دوزخ،
جن کے سامنے نہ آدم کا قصہ تھا نہ ابراہیم کا پیام، جن کے سامنے نہ نوح کی سرگزشت تھی نہ ہود و صالح کی تفصیلات، جن کا حال یہ تھا کہ وہ فی ضلال مبین تھے، کھلی گمراہی، جاہلیت کی زندگی، نو نوش سے علاوہ ان کے نہ تصورات نہ حوصلے نہ امنگیں، ذرا ذرا سی بات پر لڑنے مرنے والے اور چھوٹی سی زندگی کا محدود سا دائرہ رکھنے والے اور اسی پر قناعت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے والے، ایسے لوگوں کے بیچ میں تاجروں کے، کاشتکاروں کے، صنعتکاروں کے، مزدوروں کے، چودھریوں کے، اجارہ داروں کے، جاگیرداروں کے، امیروں کے، غریبوں کے، ہر طرح کے طبقے کے درمیان ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ ان پڑھ لوگوں کے درمیان ایک ایسے نبی مبعوث کیے گئے جنہوں نے روایتی اعتبار سے کسی مدرسے یا اسکول میں نہیں پڑھا، کتاب نہیں کھولی، قلم نہیں چلایا، حروف شناسی کے مرحلے سے نہیں گزرے، کسی استاد کا ان پر احسان نہیں رکھا گیا، کسی مکتب نے ان کو سند نہیں دی، نسبت دنیا کی کسی تعلیم گاہ سے ان کو نہیں عطا کی گئی، ان کو ان سب سے بلند رکھا گیا تاکہ یہ کہنے کا کسی کو موقع نہ ملے یعلمہ بشر، انسان سکھاتا ہے، کسی سے پڑھ کے آئے ہیں، کسی کتاب کا مطالعہ کیا ہے، بحیرہ سے ملے ہیں، شام میں اور دمشق میں پادریوں سے ملاقاتیں کی ہیں، عداس نے ان کو سمجھایا ہے، یہ کہنے کا موقع بھی نہ رہے، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جائے ڈنکے کی چوٹ پر تو کوئی زبان معترض نہ ہو، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء۔ اے نبی آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لٹریچر کسے کہتے ہیں، تحریر کسے کہتے ہیں، کتاب کسے کہتے ہیں، آپ تو واقف ہی نہیں تھے مضامین سے، اور حروف شناسی سے بھی آپ کو گزارا نہیں گیا تھا، ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، کون سی چیزیں ہیں جن کو ماننا ہے، ان کی تفصیلات کیا ہیں، آپ تو ان سب سے بے بہرہ تھے، ہم نے روشنی عطا کی، ہم نے اس روشنی سے آپ کے اندرون کو جگمگا دیا، اور یہ روشنی آپ کو دے دی کہ اب آپ پوری دنیا کو اسی روشنی کے ذریعے سے روشن کرتے چلے جائیں۔ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ ہے وہ کتاب جو اس لیے عطا کی ہے، اس لیے اتاری ہے، آپ کو دی ہے تاکہ آپ تمام انسانوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی دیں۔ تو ایک ایسے نبی کو خداوند قدوس نے منتخب فرمایا جس کے لیے نبوت اور رسالت تو طے ہو چکی تھی، اس وقت آدم کی مٹی گونجی جا رہی تھی، بلکہ یہ کائنات تیار کی جا رہی تھی، بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ازل الازال اور ابد الآباد کے دور طے کیے جا رہے تھے۔ اسی وقت خداوند قدوس نے لوح محفوظ میں اپنے علوم کے تنزلات فرما دیے تھے اور طے فرما دیا تھا کہ سلسلہ انبیاء کیسے چلے گا، اور خاتم الانبیاء کب آئیں گے، کہاں آئیں گے، کیوں آئیں گے، کیا کریں گے، نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفصیل کے ساتھ طے کر دیا گیا تھا۔ جو کچھ بھی ہے خدا کی طرف سے طے شدہ ہے کتاب مبین میں، اور اللوح المحفوظ میں اسے درج کیا جا چکا ہے۔ یہ سارے عقائد اللہ کو معلوم تھے لیکن انسانوں کو نہیں معلوم تھے۔ خداوند قدوس نے ایک نبی امی کو، ایک ایسے نبی کو جو الٹریٹ تھا، جو حروف بھی نہیں پہچانتا تھا، اس نبی کا انتخاب فرمایا اور اسے معلم بنایا، ساری دنیا کا استاذ، ساری دنیا کو سکھانے والا، ساری دنیا کو پڑھانے والا، علوم کی داغ ڈالنے والا، لوگوں کو جہالت سے اور جاہلیت سے نکالنے والا، تاریکیوں سے لوگوں کو نکالنے والا، بد اخلاقی کا، بد تہذیبی کا خاتمہ کرنے والا، ایک نئے تمدن کو جنم دینے والا،
ایک نیا نظام سیاست کا اور انتظام کا وجود میں لانے والا، لوگوں کو عبادت اور زہد اور اتقاء کے سبق پڑھانے والا، ایک ایسا نبی امی کہ جس نے دنیا کی تمام لائبریریوں کو منسوخ کر کے ایک نئی لائبریری کو وجود عطا فرمایا، ایک نئی کتاب عطا فرمائی، جس کتاب کے بطن سے، جس کتاب کے ایک ایک لفظ سے، ایک ایک حرف سے سینکڑوں کتابیں ڈھلتی چلی گئیں، وجود میں آتی چلی گئیں، جو ام الکتاب، جس کے لیے خداوند قدوس نے ام القرآن کا انتخاب فرمایا، ام القرآن میں ام الکتاب کو نازل فرمایا، جس شہر کو خدا تعالیٰ نے اس زمین کی ناف بنایا تھا، اور جس شہر کے پڑوس میں آدم و حوا کو اتارا تھا، جس شہر کے لیے طے تھا کہ یہ بلد آمن بنے گا، اس کو مرکز توحید بنایا جائے گا، پوری دنیا کے لیے اس کو مرکز الدائرہ کی حیثیت دی جائے گی، یہ قبلہ ہوگا، قبلہ نما ہوگا، ساری انسانیت کو اسی سے جوڑا جائے گا، لوگ اسی کے چکر کاٹیں گے، لوگ اسی کی طرف رخ کریں گے، پوری دنیا کا گلوب اس کے ارد گرد دائرہ بناتا چلا جائے گا، فضاؤں میں اس کے دائرے، زمین میں اس کے دائرے، پوری کائنات میں اس کے گرد دائرہ بنے گا۔ اس مرکز کو خداوند قدوس نے طے فرمایا، ام القرآن میں جو ساری بستیوں کی ماں ہے اس کو منتخب فرمایا، اور پھر ایک امی نبی کو برپا فرمایا گیا، اور جس امی نبی کو برپا فرمایا گیا علم کے نظام کے ساتھ برپا کیا گیا، دنیا کو علم کی روشنی میں لانا تھا، دنیا کو جہالت اور جاہلیت سے نکالنا تھا، دنیا کو نئے اسباق دینے تھے، معلم بنا کر جس کو بھیجا گیا، جس کا کام ایک طرف یہ تھا کہ انما بعثت معلما، اور ایک طرف انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یعنی ایک طرف علم دینا ہے، معلومات دینا ہے، سائنسز سے متعارف کرانا ہے، نالجز کو لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھانا ہے، اور دوسری طرف لوگوں کو اخلاق سکھانا ہے، سلیقہ مند بنانا ہے، مہذب بنانا ہے، مؤدب بنانا ہے، با اخلاق بنانا ہے، جاہلیت سے، ظلم سے، بے اعتدالی سے، افراط و تفریط سے اور ہر طرح کی خرابی سے نکالنا ہے اور آزاد کرنا ہے، انسان کو ملکوتی صفات سے ناسوتی صفات کے ساتھ درجہ کمال کو پہنچانا ہے، انسانوں کو ملائکہ کے لیے قابل رشک بنانا ہے، اس زمینی مخلوق کو آسمان کی بلندیاں عطا کرنی ہے، اس کو ربانی مخلوق بنا دینا ہے، انبیاء کرام سے اس کا رشتہ مستحکم کر دینا ہے، ایک ایسا انقلاب دنیا میں لانا ہے، اور کسی محدود خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس انقلاب کو برپا کرنا ہے، جس کے نتیجے میں یہ زمین جنت کا نمونہ بن جائے، اور آدم کی آنکھوں نے جنت میں جو کچھ دیکھا تھا اس کا نمونہ وہ اس دنیا میں قائم کر دیں، ان کی اولاد اور ذریت ان کے راستے پر چلتی چلی جائے، اور اس نمونے کو پھر یہاں پر قائم کر دے، تاکہ پھر اسی نمونے میں رہتے ہوئے لوگ اپنے اصل مرکز کی طرف رجوع کریں، اور پھر اس جنت کی طرف چلے جائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے قیام فرمایا، پہلے جہاں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا انتظام فرمایا، اور پھر اس کے بعد وقتی طور پر ان کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا تاکہ اس کا نمونہ اس دنیا میں بھی پیش کر دیں، اور اس کے بعد پلٹ کر آ جائیں۔ اس سارے کام کے لیے ایک 4 مضامین کا نصاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا، اور اس مضامین کے نصاب کے لیے خداوند قدوس نے جو تمہید عطا فرمائی، یعنی جو اس کے لیے پس منظر تیار کیا گیا، تاکہ اس پس منظر کی روشنی میں پیش منظر کے خاکے بنتے چلے جائیں اور ایک نیا مستقبل ڈھلتا چلا جائے۔ اس پس منظر میں یوں کہا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ کے نام سے پڑھو جو بہت رحمان ہے، بہت ہی مہربان، بڑا کریم ہے۔ پڑھو اپنے پروردگار کی صفات پر ایمان رکھتے ہوئے، اور ان صفات سے مدد لیتے ہوئے، اور ان صفات سے وابستہ ہوتے ہوئے،
یہ سارے معنی لفظ با میں ہیں۔ اقرأ باسم، با ایک چھوٹا سا حرف ہے لیکن اس کے اندر مدد کے معنی ہیں، اس کے اندر رابطے کے معنی ہیں، اس کے اندر برکت کے معنی ہیں، اس کے اندر تعلق کے معنی ہیں۔ عربی زبان کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ الفاظ کو تو چھوڑیے، ایک ایک حرف کے اندر دسیوں معنی پنہا ہوتے ہیں۔ لام ہے للہ، لا صرف لا، اس کے اندر ملکیت کے معنی ہیں، نسبت کے معنی ہیں، ظرف کے معنی ہیں، تعلق کے معنی ہیں، بے شمار معنی کا گنجینہ ہے۔ ایک لا، ایک با، ایک ایک حرف کے اندر معنی پنہا ہے۔ تو فرمایا اقرأ باسم ربک، اقرا کے معنی، پھر با کے معنی، پھر اسم کے معنی، پھر رب کے معنی، ہر لفظ بہت سے معنی رکھتا، لیکن اختصار کے ساتھ پڑھو اپنے رب مالک اور خالق اور رزاق، جس کی نعمتوں کے ہر وقت مشاہدے کر رہے ہو، جس کی نعمتوں میں جی رہے ہو، اس کی صفات سے تعلق قائم کر کے ان کی برکات حاصل کرتے ہوئے، ان پر یقین رکھتے ہوئے پڑھو۔ جس نے پیدا کیا، جو خالق، اس رب کی نسبت سے، اس رب کے اسماء کو ذریعہ بناؤ۔ اور اسماء کو ذریعہ بنانے کا اس لیے تذکرہ کیا گیا کہ خدا تعالیٰ کی ذات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا۔ صفات ذات تک پہنچانے کا ذریعہ، صفات خدا کی تجلیات ہے، اور صفات سے بندوں کا رابطہ ہے۔ خدا کی صفت رب، صفت رحمان، صفت رعوف، صفت کریم، صفت حنان، صفت منان، صفت ولی، اور صفت ستار و غفار و عفو، کتنی صفات ہیں۔ یہی صفات ہیں جن کے ہم مشاہدات اپنی ذات میں بھی کر رہے ہیں اور بیرون ذات بھی کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی کہیں رحمت کے جلوے، کہیں قہر کے جلوے، کہیں رزاقیت کے جلوے اور کہیں رحمانیت کے جلوے، جا بجا اس کائنات میں چپے چپے پر خدا تعالیٰ کی صفات کی تجلیات ظاہر و باہر۔ لہذا ان کو دیکھ کر چاہیے کہ انسان خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ جب اللہ طے فرمائے گا کہ آج پردہ ہٹا دیا جائے، قیامت میں جب یہ طے ہوگا کہ اب پردہ ہٹا دیا جائے، اب لوگ اس طرح دیکھیں جیسے چاندنی رات میں 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں، اس طرح دیکھیں۔ جب یہ فیصلہ ہوگا تو پھر لوگ ذات کا بھی دیدار کریں گے۔ ابھی صفات کا دیدار کرنا ہے اور صفات کا ادراک کرنا ہے۔ اس لیے اقرأ باسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا، اس کی صفات کے سہارے اور اس کی صفات پر یقین رکھتے ہوئے پڑھو۔ پہلی وحی بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلا خطاب آخری نبی کو کیا ہوا، سب سے پہلا پیام، سب سے پہلا سبق، کتاب جہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک طرف وہ ابتدا ہے جو لوح محفوظ میں ہے، اور جو ازلی اور ابدی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن جب ختم نبوت کا اعلان کرنا تھا اور کام کا آغاز کرنا تھا، جاہلیت کے ماحول میں، جہالت کے ماحول میں، بگڑے ہوئے حالات میں جب کام کی ابتدا کی جائے تو کہاں سے کی جائے؟ نسخہ کیمیا اللہ تعالیٰ نے اس طرح بتایا کہ کام کی ابتدا کے لیے سورۃ العلق کی ابتدائی آیتوں کا مطالعہ کیا جائے، وہاں سے ابتدا کام کی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جب معمول پر حالات آ جائیں گے تو الحمدللہ رب العالمین سے ابتدا ہوگی اور من الجنت والناس پر اختتام ہوگا۔ وہ اختتام معمول کے حالات کا ہے، لیکن جب ایب نارمل سچویشن ہوگی، غیر معمولی حالات ہوں گے، ایمرجنسی کی صورتحال ہوگی، دنیا میں انتشار برپا ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، جب ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی میں، تری میں فسادی فساد ہوگا، کرپشن غالب آ جائے گا، انارکی ہر طرف ہوگی، انتشار پھیلا ہوا ہوگا، توحید چھپ جائے گی، شرک دندناتا پھرے گا، ایمان سمٹ کے رہ جائے گا، کفر غالب آ جائے گا۔ تب ابتدا کہاں سے ہو؟ تب یہاں سے ہو اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اللہ کی مخلوقات کا مطالعہ کرنا ہے،
اور اللہ کی مخلوقات کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے اور اللہ کی تمام مخلوقات کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کر دینا ہے۔ جس مقصد عبدیت کے لیے خداوند قدوس نے جن و انس کو پیدا فرمایا ہے، اسی مقصد کے تابع ہر چیز کو کر دینا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے تابع رہیں، میری بات مانیں، میری اطاعت کریں، میرے سامنے جھکیں، مجھ سے مانگیں، اس لیے پیدا کیا، مجھ سے بغاوت نہ کریں، کفر نہ کریں، شرک نہ کریں، غلط راستہ اختیار نہ کریں۔ میں نے بنایا ہے جو کچھ بنایا ہے، میں ہوں مالک اور خالق، مشینیں میں نے تیار کی، میں جانتا ہوں کہ پرزوں کا کیا کام، ہر پرزے کو میرے حکم کے مطابق، میری گائیڈ لائنز کے مطابق صحیح فنکشن کو سامنے رکھتے ہوئے مشین میں فٹ کرنا ہے۔ کوئی پرزہ بھی اگر اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا تو مشین خراب ہو جائے گی۔ گاڑی کے کسی ایک پرزے کو انجن کے کسی دوسری جگہ سیٹ کر دیجئے، ہو سکتا ہے دھماکے سے انجن ہی ختم ہو جائے یا گاڑی رک جائے، چلنے کا نام نہ لے، اس لیے کہ غلط جگہ پر پرزے کو فٹ کر دیا گیا۔ جیسے کسی ایک گاڑی کے انجن کے کسی پرزے کو اپنی جگہ سے ہٹا دینے اور کسی دوسری جگہ پر اس کو لگا دینے سے نظام انجن کا درہم برہم ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کی آنکھ اس کی صحیح جگہ سے نکال کر کہیں اور لگا دی جائے اور انسان کا گردہ کہیں اور سیٹ کر دیا جائے اور انسان کا پھیپڑا کسی اور جگہ سیٹ کر دیا جائے، ظاہر ہے کہ انسانی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، انارکی اور انتشار کی شکار ہو جائے گی، ہلاکت کے غار میں گر جائے گی۔ اگر یہ بات انسان کے ساتھ ہے اور مشین کے ساتھ ہے تو کوئی چیز بھی اس دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کو خدا کے بنائے ہوئے طریقے سے اور اس کے نظام سے ہٹا کر کہیں اور فٹ کیا جائے اور پھر بھی یہ دنیا صحیح رخ پہ چلتی رہے، یہ ممکن نہیں۔ اس لیے پہلا سبق جو دیا گیا ہے وہ یہ کہ اے بندے، اے خدا کی مخلوق، اے مملوک، اے محکوم، اے خدا تعالیٰ کے تابع فرمان، پہلا پیغام تجھ کو یہ دیا جا رہا ہے کہ ہر چیز کو سمجھنا، ہر چیز کو پڑھنا، ہر چیز سے واقف ہونا اس لیے مطلوب ہے تاکہ ہر چیز کو صحیح جگہ پر سیٹ کیا جائے اور فٹ کیا جائے۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں علم کا وہ محدود تصور نہیں ہے جس کو ہم نے اپنے مکاتب میں قائم کر دیا ہے یا اسکولوں میں۔ اسکولوں اور مکاتب اور مدرسوں اور کالجوں اور یونیورسٹیز اور جامعات میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اس سے بدرجہ زیادہ پڑھایا جا رہا تھا صفہ کے طالب علموں کو، مسجد نبوی کے طالب علموں کو اس سے بدرجہ زائد پڑھایا جا رہا تھا۔ اور اس دعوے کی بے شمار دلیلیں ہیں جو کتب الطبقات میں، کتب السیر میں، کتب التراجم میں موجود ہیں۔ صحابہ کرام کے حالات کا مطالعہ کیجئے، پھر تابعین کے حالات کا، پھر ان کے بعد کے دور کے لوگوں کے حالات کا مطالعہ کیجئے تو اس مدرسے میں پڑھنے کے بعد کسانوں اور چھوٹے تاجروں نے کیا کیا دنیا میں؟ وہ اونٹ چراتے تھے، بکریاں چراتے تھے یا کھیتی باڑی کرتے تھے، کھجور کے درخت دیکھتے تھے، کہیں انگور کی بیلیں لگا لیتے تھے، کہیں جو بو لیتے تھے، چھوٹے موٹے کھیت سے جو نکالتے تھے اور اپنی روٹی کا انتظام کرتے تھے۔ یہ گاؤں کے معمولی سے کاشتکار اور شہر مکہ کے معمولی سے تاجر، چمڑا بیچنے والے اور کبھی لوہے کا کچھ سامان معمولی سے فروخت کرنے والے اور شام جا کر وہاں سے کچھ سامان لانے والے، کیا کبھی کوئی خواب میں دیکھ سکتا تھا؟ صدیاں گزارنے کے بعد ان کی جو صورتحال تھی، کوئی خواب میں دیکھ سکتا تھا کہ یہ لوگ ترکستان کے آخری سرے سے اسپین کے آخری سرے تک مالک بن جائیں گے، تہذیبیں ان کے ہاتھ میں آ جائیں گی، تمدن ان کی غلامی کریں گے، حکومتیں ان کے لیے ان کے قدموں میں جھک جائیں گی اور لاکھوں کروڑوں عوام ان کا نام لیں گے اور جو کلمہ یہ تلقین کریں گے اس کلمے سے فضائیں گونج جائیں گی، صداؤں میں یہ کلمہ بلند ہوگا۔ کوئی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا یہ عظیم الشان تبدیلی کیسے آئی۔
اس تبدیلی کی ساری ذمہ داری اس نظام تعلیم کے حوالے سے ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کے ذریعے عطا فرمایا. اس لیے کہ بار بار اس بات کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ کوئی بھی عمل بغیر اس عمل کی معلومات کے نہیں ہوتا. جس عمل کی معلومات نہیں وہ عمل وجود میں نہیں آ سکتا. ہر عمل کے پیچھے اس کی معلومات چاہیے. معلومات ہی کو سائنس کہتے ہیں. سائنس کے معنی معلومات. علم تجربے سے ہو، علم پڑھ کر ہو، علم سن کر حاصل کیا جائے، علم کسی بھی ذریعے سے حاصل ہو، بس یہ ضروری ہے علم کے لیے کہ وہ قطعی ہو، یقینی ہو، اس میں شک اور شبہ. ظن شک اور شبہ سے بھرا رہتا ہے. توہمات اور خرافات انسان کو شکوک و شبہات کے راستے پر لے کے چلتے ہیں، لیکن علم انسانوں کو توہمات سے، خرافات سے، طرح طرح کی فضول باتوں سے آزاد کر کے حتمیت اور قطعیت اور یقین کے میدان پر اور اسٹیج پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے. تو بات جو فرمائی جا رہی وہ یہ کہ علم کی تحصیل کرنی ہے جس کے نتیجے میں ہر چیز کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے. حکم جو دیا جا رہا پہلی آیت کریمہ میں وہ اتنا زبردست ہے اور اس پوری کائنات پر محیط ہے. پوری دنیا کو اس نے اپنے دائرے میں لے لیا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھو اپنے پروردگار کی صفات پر، ذات پر ایمان رکھتے ہوئے جس نے پیدا کیا، ہر چیز کو وجود عطا فرمایا. اور کیا چیز پڑھنا ہے؟ اسی آیت کریمہ میں اس طرف اشارہ فرما دیا گیا ہے. مفعول کا ذکر نہ کر کے یہ کہنا مقصود ہے صفت خداوندی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اقرأ بسم ربک کل مخلوق. اقرأ بسم ربک کل مخلوق. اللہ کی ہر مخلوق کو پڑھو، کیونکہ اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی آیت ہے. قرآن پاک میں آیتوں کے جس طرح سے ٹکڑے ہیں، الحمدللہ رب العالمین ایک آیت، الرحمن الرحیم ایک آیت، مالک یوم الدین ایک آیت. یہ آیتیں تو ہمیں معلوم ہے، ہمارے یہاں اصطلاح ہے، عرف ہے، ہم لوگ جانتے ہیں. لیکن یہ کرسی ایک آیت ہے، یہ چادر ایک آیت ہے، زمین کا ذرہ ایک آیت، ایک پودا آیت، پھول آیت، پھول کے اندر زیرہ دانے آیتیں ہیں، سمندر ایک آیت، اس کی ہر لہر ایک آیت، اس کی ہر بوند ایک آیت، ستارے آیتیں ہیں، آسمان آیت ہے. کیا یہ بھی معلوم؟ قرآن پاک اس کے واضح بیانات سے بھرا ہوا. اللہ نے آسمان کو آیت کہا، زمین کو آیت کہا، سورج و چاند کو آیت کہا. وہی آیت جو ہم قرآن کے بولوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، بغیر کسی تفریق کے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو آیت کہا. عجیب بات ہے کہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، پورا قرآن پڑھتے ہیں. جو طلبہ ماشاءاللہ یہاں آیتوں کے نمبرات جانتے ہیں، مفردات کے نمبروں سے واقف ہیں، ان سے پوچھئے کہ آیات یا آیت کا لفظ کتنی جگہ آیا ہے، وہ بتائیں گے. اور جتنی جگہ آیا ہے بہت کم جگہیں ایسی ہیں جہاں قرآن کے بولوں کے لیے لفظ آیت استعمال کیا گیا ہے، اور کثرت سے لفظ آیت کا استعمال مخلوقات کے لیے. وَكَم مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. کتنی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں زمین کے اوپر، زمین کے اندر. لوگ گزرتے رہتے ہیں ان نشانیوں کے پاس سے اور غور نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے. یعنی خدا ناراض، خدا اس پر ناراض ہے کہ غور کیوں نہیں کرتے. کیوں نہیں غور کرتے پودوں پر، کیوں نہیں غور کرتے ذروں پر، کیوں نہیں غور کرتے پانی کے قطروں پر، کیوں نہیں غور کرتے زمین کے سیال اور جامد اور ٹھوس مادوں پر، کیوں نہیں غور کرتے فضاؤں پر، کیوں نہیں غور کرتے فلکیات پر، ستاروں پر، سیاروں پر، کہکشاؤں پر، کیوں نہیں کرتے. اللہ ناراض، ان سے ناراض ہے، ناخوش ہے جو غور نہیں کر رہے.
کہتا ہے وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کتنی نشانیوں سے گزرتے چلے جاتے ہیں، آیتیں سامنے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں اور غور بھی کرتے ہیں، اور جو لوگ غور کرتے ہیں ان سے اللہ کتنا خوش ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يتفكرون غور کے لیے یہ ہے يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ کیا اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کی توصیف میں فرمایا گیا، بے شک آسمانوں، فضاؤں اور زمین، اس کی سطح، اس کی تہوں اور اس کے پورے نظام کی تخلیق میں بڑی نشانیاں ہیں، آیتیں کن لوگوں کے لیے؟ اولو الالباب کے لیے، جو صحیح معنی میں دانشور ہیں، دانشمند ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، صاحب عقل ہیں، صاحب فکر و نظر ہیں، ان کے لیے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور جو لوگ واقعتاً خدا کی ان نشانیوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور تفکر کرتے ہیں، آسمان اور فضاؤں اور زمین کی تخلیق پر، خدا کے اس بنے ہوئے نظام پر تفکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، گہرائیوں میں اترتے ہیں، لیبارٹری میں لے جا کر چیک کرتے ہیں، جو واقعتاً غیر جانبدار ہو کر اللہ کے اسم سے اور ذات سے وابستہ ہو کر ان کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کا پھر یہ حال ہوتا ہے کہ کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، لیٹے ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے خالی نہیں سکتے، اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے وہ خالی ہو ہی نہیں سکتے، ہر حال میں اللہ کا ذکر، جدھر نگاہ اٹھتی ہے اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، میں پودے دیکھ رہا ہوں، میں درخت دیکھ رہا ہوں، میں زمین دیکھ رہا ہوں، میں فضا دیکھ رہا ہوں، جدھر نگاہ اٹھاتا ہوں اللہ کی قدرت کے جلوے، اس کی خلاقی کے جلوے اور اس کے عزیز اور غالب ہونے کے جلوے، ہر طرف نگاہ اوپر کروں، نیچے کروں، درمیان میں کروں، پہاڑ دیکھوں، زمین دیکھوں، آسمان دیکھوں، جدھر دیکھتا ہوں ذکر الہی سے دل معمور ہو جاتا ہے، زبان تر ہو جاتی ہے، ریشہ ریشہ اللہ کا نام لیتا ہے، روح روح اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، میرا وجود خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے، اور اب یہ کیفیت افسوس یہ ہے کہ وہ مشتملات، وہ مندرجات، وہ مواد آیتوں کے ہمارے پاس نہیں رہ گئے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آیتیں بس قرآن میں لکھی ہوئی اور بس ان آیتوں کا ناظرہ اور ان آیتوں کا حافظہ اور ان آیتوں کی تفسیر اور اس تفسیر کا جو محصل ہے، ہم سمجھے کہ بس یہی، اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ گئے اور دیگر آیتوں کا مطالعہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ بات اس وقت ہوئی جب دور انحطاط شروع ہوا، اور جب ان آیتوں کا مطالعہ چھوڑ دیا تو لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ تو تسلیس کے فرزند لے گئے، ملت ابراہیم اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خصوصیات کو انہوں نے یرغمال بنا لیا، اور افسوس ہے کہ انہوں نے پھر ایمان کو کفر کے ساتھ اور توحید کو شرک کے ساتھ اور سنت انبیاء کو بدعت غربیین اور شرقین کے ساتھ خلط ملط کر دیا۔ جو علم اس لیے تھا کہ کھڑے بیٹھے لیٹے خدا کا ذکر کراتا تھا، خدا کی یادوں میں بساتا تھا، اس علم کو لادینی بنا کے چھوڑا، وقت کے طاغوتوں اور شیطانوں کے زیر اثر جن لوگوں نے اپنے ہاتھ میں اس علم کو دبوچ لیا، اسے گرفتار کر لیا غلط مقاصد کے لیے، انہوں نے اس علم کی نسبتیں ختم کر دی اور ان نسبتوں سے اس کو وابستہ کر دیا جن کے ساتھ انکار کا رویہ ہونا تھا۔ ابراہیم نے کہا تھا کفرنا بکم
وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔ حضرت ابراہیم نے وقت کے طاغوتوں سے، وقت کے ظالموں جباروں سے، وقت کے فتنہ پردازوں سے کہا ہم تمہارے منکر ہیں، ہم تمہیں تسلیم نہیں کرتے، ہم تمہیں تسلیم نہیں کرتے، تمہارے منکر ہیں، اور ہمارے تمہارے درمیان نفرت رہے گی، بغض رہے گا جب تک تم اللہ وحدہ لا شریک لہ کو تسلیم نہیں کرو۔ یہ بات تھی۔ لا اکراہ فی الدین، دین کسی پر بڑھا نہیں جائے گا، زور زبردستی سے تھوپا نہیں جائے گا۔ دین تو دل کی گہرائی میں اترنے والے یقین کا نام ہے، تو کیا دل کو چھید کر کسی یقین کو اندر ٹھوکا جا سکتا؟ انسان اپنے اختیار سے، رضامندی سے، خوش دلی سے دین چاہے تو چاہے، نہ چاہے تو کافر رہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، لیکن معلوم رہنا چاہیے کفر کرنے والے کو انا اعتدنا للظالمین نارا۔ جو لوگ کفر کا رویہ اختیار کریں گے، غلط روش اپنائیں گے، ان کے لیے ہم نے دوزخ بھڑکا رکھی، وہ چھوڑ نہیں دیے جائیں گے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، بات کھول دی گئی ہے، نیکی کا راستہ کیا ہے، بدی کا راستہ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس میں کسی قسم کی پیچیدگی اور ابہام نہیں رکھا، بات کو بالکل واضح فرما دیا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اب جو بھی انکار کرے گا طاغوت کا، اور طاغوت کہتے ہیں اس بت کو جو اللہ کی عبادت سے دور کر دے، اس شیطان کو جو وسوسے ڈال کے انسان کو تباہی کے راستے پہ ڈال دے، اس حاکم کو جو غیر اللہ کے قانون کو اختیار کر کے اس کی بنیاد پر حکومت چلائے اور لوگوں کو خدا کا باغی بنائے، اور اس فتنہ پرداز کو جو لوگوں کو دین سے ہٹانے میں لگا رہے، وقت کے ظالموں، جلادوں، فتنہ پردازوں اور شیطان کے وسوسوں کو قبول کرنے والوں اور ابلیس کے شاگردوں اور چیلوں، یہ سب طاغوت کہلاتے ہیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو انکار کرے گا ان سب کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور یقین کرے گا اللہ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، وہ مضبوط حلقے اور کڑے کو پکڑے گا جو ٹوٹے تھے۔ یہ بات فرما دی گئی تھی۔ تو مسلمانوں نے جب اس نہج پر اقرأ بسم ربک الذی خلق کا سبق پڑھا اور دنیا کو پڑھانا شروع کیا، تو دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں کے اندر، ابھی زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا، 30-35 سال کے عرصے میں دیکھا یہ گیا کہ مسلمانوں نے رومن امپائر کو بھی زیر کر دیا اور پرشین امپائر کو بھی زیر کر دیا۔ دنیا کے دونوں بلاک اس طرح گرے جیسے کسی بت خانے میں بت گرے، اور خدا کا توحیدی نظام غالب آتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، حق ہر طرف سر اپنا بلند کرتا چلا گیا، اور جاء الحق وزهق الباطل کا منظر ہر طرف نظر آنے لگا۔ جھوٹی تہذیبیں، ملمہ کیے ہوئے تمدن، لادینی نظام تعلیم، غلط قسم کا شیطانی لٹریچر، عریانی اور فحاشی پر مبنی فلمیں، اور وہ تمام چیزیں جو خدا سے باغی بنا کر شیطان کی شاگردی میں داخل کرتی ہیں، آنن فانن عنکبوت اور مکڑی کے جالے کی طرح سے اس طرح رخصت ہو گئی کہ جیسے کبھی یہ جالا تھا ہی نہیں۔ یہ صفہ کے شاگرد، یہ صفہ میں رہنے والے وہ حضرات تھے جو حضور پاک علیہ السلام کے پاس پڑھتے تھے۔ یہ دیہاتی بھی تھے، یہ معمولی تاجر بھی تھے، یہ کاشتکار بھی تھے، یہ اس سطح کے لوگ تھے جو کبھی مدینے اور مکے اور چھوٹے چھوٹے گاؤں اور شہروں سے نکل بھی نہیں سکتے تھے، اور جو آپس کی قبائلی لڑائیوں میں مرتے تھے، اپنا خون بہاتے تھے۔ ان کو جب سبق پڑھایا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق کی بنیاد پر، اور پھر ان کو وہ نصاب عطا کیا گیا جو نصاب حضور پاک علیہ السلام پر اتارا گیا، تو ایسی عظیم الشان تبدیلی آئی کہ ایک طرف تو انفرادی زندگی میں دیکھا گیا کہ رہبان باللیل و فرسان بالنہار، راتوں کو دیکھیے تو اللہ کے سامنے رو رہے ہیں،
گڑ گڑا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، خدا کے کلام میں مست و بے خود ہے، اس کا کلام پڑھتے ہیں، آیت رحمت آتی ہے تو خدا سے رحمت مانگتے ہیں، آیت عذاب آتی ہے تو خدا سے عذاب سے پناہ طلب کرتے ہیں، اور اس کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی متبدل اور زاہد دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ دن ہوتا ہے تو گھوڑوں کی پیٹھوں پر، اونٹوں کی پیٹھوں پر نظر آتے ہیں، جد و جہد حیات میں یہ اس وقت وہ ہیرو بن کے سامنے آتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کبھی ان کا زہد سے اور عبادت کی خلوتوں سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ پھر یہ ایسے کارکن، ایسے رضاکار، ایسے فعال، ایسے نشید، ایسے سرگرم نظر آتے ہیں کہ دنیا نے ایسے رضاکار نہ دیکھے ہوں گے۔ حضور کی زبان سے نکلتا ہے اٹھو تو اٹھتے، اور کہا جاتا ہے کہ بیٹھو تو بیٹھتے۔ ایک ایسی مشین ہے جس کا بٹن حضور کے ہاتھ میں ہے، وہ بٹن جیسے دبتا ہے ویسے عمل اور حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کون سی مخلوق ہے جن کو وجود عطا فرمایا گیا، جن کے اوصاف سے خداوند قدوس نے اپنے کلام کو بھی خوب ہی آباد فرما رکھا ہے، ان کی توصیف جا بجا فرمائی ہے، اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش، وہ اللہ سے خوش، ان کو سند اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، وہ اس کے محتاج نہیں ہے کہ ان کو کسی کاغذ کی سند دے دی جائے، مدرسے کے محتمم کی دستخط کے ساتھ ان کو کوئی دفتی یا کوئی وصلی پکڑا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سند دیتا ہے، اور وہ سند قرآن میں اتاری جاتی ہے تاکہ وہ سند دائمی بن جائے، ازلی ہو، ابدی ہو۔ ان کے لیے خداوند قدوس کی طرف سے اسانید کا یہ انتظام فرمایا گیا۔ یہ کون لوگ، ان کا یہ علم اتنا وسیع کیسے ہوا؟ یہ لوگ ایسے کیسے بن گئے کہ یہ دائی بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، یہ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور یہ کمانڈر بھی ہیں، یہ مجاہد بھی ہیں، یہ سائنسدان بھی ہیں، یہ انجینئر بھی ہیں، یہ ڈاکٹر بھی ہیں، یہ پلاننگ کرنے والے بھی ہیں، یہ مینیجر بھی ہیں، یہ ڈائریکٹر بھی ہیں، یہ فاتح بھی ہیں، یہ غازی بھی ہیں، یہ تہذیب کے علمبردار بھی ہیں، لٹریچر کے ماہر بھی ہیں، فصاحت و بلاغت ان کے سامنے سجدہ ریز ہے، یہ ہر موضوع کے ماہر ہیں، سمندروں پر ان کی کشتیاں دوڑتی ہیں، ان کے بحری بیڑے چلتے چلے جاتے ہیں، قلعوں کی دیواریں اگر یہ چاہتے ہیں تو انہیں توڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں تو لوگوں کے سامنے ایسی شعر و شاعری اور ادب اور فصاحت اور نصاری کے نمونے پیش کرتے ہیں کہ دنیا اش اش کرنے لگتی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے جادو کر دیا گیا ہو۔ ہر موضوع کے یہ ماہر کیسے تیار ہیں؟ یہ ایک طرف یورپ میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو قسطنطنیہ کو فتح کر رہے ہیں جو رومن امپائر کا مرکز رہا ہے، یہ افریقہ کی پٹی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو جبرالٹر پر کھڑے ہو کر سامنے کے سمندر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اگر آگے بھی خوشی کا کوئی علاقہ ہے تو پھر ہم تیار ہیں اس کے لیے، لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے، کہیں کوئی خشکی نظر نہیں آتی، اس لیے مجبور ہے کہ اب یہاں سے واپس جائیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں، اتنے متحرک، اتنے ڈائنامک لوگ تیار کیے گئے، علمی اعتبار سے دیکھیے، اخلاقی اعتبار سے دیکھیے، ان کو آپ ذہنی اعتبار سے دیکھیے، نفسیاتی اعتبار سے دیکھیے، ان کو آپ رضاکارانہ کاموں میں دیکھیے، کس پہلو سے دیکھنا چاہتے ہیں جس میں ان کا کمال و جمال نمایاں نظر نہ آتا ہو؟ وجہ وہی ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ یہ ہے خاص بات، انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ اگر اس آیت میں یہ ہوتا الم تر ان طلاب يدرسون الجلالين والهداية والقدورية والبخاري ومسلمان
وَأَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ يُقِيمُونَ فِي الْمَدَارِسِ فِي السَّكَنِ وَيَحْضُرُونَ الْفُصُولَ الدِّرَاسِيَّةَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. تو پھر موجودہ مدرسوں پر انطباق ہوتا کہ یہ کورس پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ فارغ ہو رہے ہیں تو علماء ہیں، اور علماء کی بھی صفت جو بیان کی جا رہی ہے یہاں پر انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ سے ڈر، تقوی کی صفات اور دل میں اللہ کے تصور سے کپکپاہٹ انہی میں ہوتی ہے جو العلماء. تو اگر ایسے ہی ہے کہ اللہ کے بندوں میں جو العلماء کہلاتے ہیں ان میں سے ہر فرد صاحب خشیت، صاحب تقوی، صاحب خشوع و خضوع ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو نافرمانی کرے، جس سے کوتاہی ہو، جس کے دل میں خوف الہی نہ ہو، اور جو کوئی غلط کام کر سکتا ہو. تو پھر ظاہر ہے کہ العلماء کا لفظ منطبق ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ بات نہیں ہے تو آیت کریمہ نعوذ باللہ غلط ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ آیت کریمہ غلط نہیں ہو سکتی تو ہم غلط. اب یہاں پر آیت، پوری آیت جو ہے یہ تتمہ ہے آیت کریمہ. کیا بیان کیا گیا؟ دیکھا نہیں تم نے کہ اللہ نے بلندی سے پانی اتارا اور اس پانی کے ذریعے سے ہم نے زمین کو لہلہا دیا، کھیت وجود میں آئے، باغات وجود میں آئے، ہم نے درختوں پر پھل لگائے، ہم نے پودوں پر پھول لگائے، رنگ برنگ کے پھل، طرح طرح کے مزے کے ہم نے پیدا کیے. اور تم نے غور نہیں کیا کہ ابھی زمین پر نگاہ ڈالو اور دیکھو پہاڑی علاقوں کے پہاڑوں کو، کیسی کیسی کانیں ہم نے رکھی، پہاڑوں کے الگ الگ نمونے رکھے، کسی میں لال پتھر، کسی میں سفید پتھر، طرح طرح کی رنگتوں کے یہ پہاڑ اور زمین کے مختلف ٹکڑے ہم نے بنائے. کیا تم نے غور کیا چرندوں، پرندوں، درند پر غور کیا، سمندروں کے جانوروں پر تم نے غور کیا، کیڑوں مکوڑوں پر، فضا میں اڑنے والے اور پرواز کرنے والے ان جانداروں پر کیا اس پر غور کیا، تدبر کیا، اسے موضوع بنایا؟ یعنی تم نے کیا زولاجی کو، کیا تم نے باٹنی کو، کیا تم نے جیولوجی کو، تم نے بایولوجی کو، تم نے ایسٹرونومی کو، تم نے فزکس کو، تم نے کیمسٹری کو موضوع بنایا؟ یہاں پر یہ علوم بیان کیے گئے اس آیت کریمہ میں، جنہیں انگریزی میں یہ کہتے ہیں. آپ کہیے علم الطبیعیات، علم الحیوانات، علم الانسان، علم الدواب، علم الارض، علم المعادن، علم البحار، علم السحب، علم الفلکیات، علم الامطار. عربی میں کہہ دیئے، اردو میں کہیے، عربی میں کہیے، انگریزی میں کہیے، بہرحال یہ علوم وہ ہیں جن کو آج سائنس یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، ان فیکلٹیز میں اور ڈپارٹمنٹس اور کالجز میں پڑھایا جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان کے درمیان دوری ہے، وہ الگ ہے، ہم الگ ہیں، وہ عصری ہیں، ہم شرعی ہیں. یہ تقسیم ہم نے کی. قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے ان علوم کے حوالے سے کہ ان علوم کو جب پڑھتے ہیں لوگ اور کرتے ہیں میری زمین پر، اور کرتے ہیں میری کہکشاں پر، اور کرتے ہیں پودوں پر، جب صحیح معنی میں غور کرتے ہیں تو دل لرز جاتے ہیں اور وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اللہ کی قدرت کے جلوے دیکھتے ہیں، ایک ایک پتی میں دیکھتے ہیں، ایک ایک شاخ میں دیکھتے ہیں، ایک ایک ذرے میں دیکھتے ہیں، ایک ایک کرنٹ میں دیکھتے ہیں. اللہ کی قدرت ہر چار طرف نظر آتی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر فرد صاحب خشیت ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے. یہ اس وقت تھا جب یہ سارے علوم مسلمانوں کی گرفت میں تھے، اور جب مسلمان علم آدم الاسماء کے ترجمان تھے، یعنی علم الاسماء اپنی میراث سمجھتے تھے کہ ہم ہیں آدم کے وارث، اس لیے ہم یہ علم لیں گے، ہم ہیں انبیاء اور پیغمبروں کے وارث، اس لیے ہمارے ہاتھ میں یہ علوم ہونے چاہیے، اور ہم ان کا رخ متعین کریں گے، اور ہم ان کو عبودیت کے لیے استعمال کریں گے. جب یہ صورتحال تھی تو انسان کا مطالعہ اس کائنات کے کسی بھی پہلو کا انسان کے دل کو خشیت سے بھر دیتا تھا. اور اللہ نے فرمایا کہ زمانہ جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا، ہم اپنی انہی نشانیوں کے ذریعے سے دلوں میں ایمان کے فوارے جاری کر دیں گے. ہم اپنی انہی نشانیوں
اور پھر وہ سوچیے انہی آیتوں میں بولوں، انہی آیتوں کے ذریعے، یہ آیتیں جو ہم نے رکھی ہیں ان آیتوں کے ذریعے سے لوگوں کو ایمان پر مجبور کر دیا جائے گا، لوگ جھکتے چلے جائیں گے۔ فرمایا سنوریہم آیاتنا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم دکھائیں گے اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، اس فضائے بسیط میں نشانیاں دکھائیں گے۔ اور فرمائیے گا آفاق کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، زمین کے اوپر سے جو فضا بلند ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہمارے درمیان اور چاند کے درمیان اور سورج کے درمیان اور اس سے پہلے کی جو فضائیں ہیں ان کے درمیان جو لیئرز ہیں، جو مختلف لہریں ہیں اور جو فضائی طبقات ہیں، ان سب کا تذکرہ یہاں فرمایا جا رہا ہے۔ ہم دکھائیں گے ان کو آفاق میں، وَفِي أَنفُسِهِمْ، اور خود ان کی اپنی ذات میں ایسی آیتیں دکھائیں گے، نشانیاں دکھائیں گے کہ کھل جائے گا صبح کے سپیدے کی طرح، بلکہ روشن سورج کی طرح یہ کھل کے سامنے آ جائے گا کہ وہ برحق، وہ اللہ برحق۔ اس کی گواہی یورپ دے گا، امریکہ دے گا، اس کی گواہی دنیا کے سائنسدان دیں گے، ماہرین فلکیات و طبیعیات دیں گے، ان کی زبانیں بولیں گی، ان کے اندر سے ایمان کے چشمے پھوٹیں گے جنہیں وہ روک نہیں سکتے۔ یہ خدا کا اعلان ہے، لیکن یہ دوسروں کے ساتھ ہو، ہمارے ساتھ کیوں نہ ہو؟ ہم لوگ صرف الفاظ والی آیتیں کیوں پڑھیں؟ الفاظ کی آیتیں جو ہیں وہ اپنے اندر جو معنی رکھتی ہیں، یعنی اسماء کے جو مسمیات ہیں، علم آدم الاسماء، اسماء جو ہے یہ تو نام ہوئے، یہ الفاظ ہوئے، یہ صفات ہیں، یہ موصوفات ہیں، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ حال ہے، یہ ذوالحال ہے، یہ سب چیزیں اسماء، اور ان کے مسمیات کیا ہیں؟ ان کے مسمیات زمین میں ہیں، فضاؤں میں ہیں، افلاک میں ہیں۔ ان مسمیات کو سمجھنا اسماء کے سمجھنا، اور ان کا سمجھنا کس لیے ہے؟ اس لیے کہ تسخیر کر لیا جائے، ان کو تسخیر کر کے اس مقصد عظیم کے لیے استعمال کیا جائے جس مقصد عظیم کے لیے خداوند قدوس نے انسان کی تخلیق فرمائی۔ اور میں ایک جگہ ذرا بات کو کھولتے ہوئے ایک ایسی دھات کا تذکرہ کرتے ہوئے جس کا سب سے زیادہ استعمال ہونا تھا اور جس سے سب سے زیادہ طاقتور چیزوں کا بننا تھا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ایک ایسی سورے میں جس کو اسی کے نام سے متعین کیا گیا، یعنی لوہے کی سورے، لوہے کی سورے، اس لوہے کی سورے میں فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ ہم نے زمین کی تہوں میں لوہا اتارا، رکھا لوہا، خزانے رکھے کانوں کے اندر، اور جس میں بڑے فائدے رکھے، بڑی طاقت رکھی۔ اب دیکھ رہے ہیں ہم کو کہ کون ہے جو اللہ کی دین کی نصرت کے لیے اٹھے گا، جو اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اٹھے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ جو اس دھات کا استعمال کرے گا خدا تعالیٰ کے دین کی نصرت کے لیے، خدا تعالیٰ اس کی مدد کرتے گا۔ کیا اتنے واضح الفاظ کے بعد بھی مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتا؟ کیا بات ہے؟ ہمارے مفسر کہاں ٹھہر گئے، محدث کہاں ٹھہر گئے؟ متقدمین نہیں ٹھہرے تھے، کیونکہ متقدمین نے تو دیکھا تھا صحابہ کرام کی فتوحات کو، تابعین کی ترک تازیوں کو، مجاہدین کی غزو کو، انہوں نے تو دیکھا تھا۔ وہ تو اس دور سے گزر رہے تھے، اس کی گود میں رہ رہے تھے، اس کی تربیت پا رہے تھے، اس کا دودھ پی رہے تھے۔ لیکن ہم جب سامراج کے شکار ہوئے، ہم جب لٹے پٹے، ہمارے گھروں پر جب حملے ہو گئے، ہمارا دین لوٹ لیا گیا، ثقافت لوٹ لی گئی، تہذیب پر ڈاکے ڈال دیے گئے، تو ہمیں کیا ہوا؟ ہم نے بھی یہ سبق کیوں نہ یاد رکھا کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کا استعمال اس لیے کرنا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو خدا تعالیٰ کی بندگی کے تابع کر دینا ہے، اور تابع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ طاقت کے جتنے وسائل ہیں یہ سارے وسائل خدا کا کلمہ پڑھیں،
کوئی ایک شخص بھی ایسا باقی نہ رہنے پائے جو اللہ کے کلمے کو تسلیم نہ کرے، اور جو تسلیم نہ کرے تو پھر اس پر حجت قائم کر دی جائے، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، حجت قائم کر دی جائے کہ مرے تو مرے دلیل دیکھنے کے بعد، جیے تو جیے دلیل دیکھنے کے بعد۔ یہ باتیں ہیں جو کھول دی گئی، اور جب یہ کھول دی گئی ہیں تو ہر بات کو ہندی کی چندی کر کے کیا بتایا جائے۔ بہت سی باتیں لبیبوں کے لیے اور عقل مندوں کے لیے اشاروں میں رہنے دیجئے، تاکہ اشاروں کی پھر تفصیلات لوگ کرتے رہیں اور سمجھتے رہیں۔ لیکن نصاب کیا تھا جس نے یہ تبدیلی پیدا کی؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ چار موضوعات۔ اب آپ چار کے فرعی موضوعات اور بہت سے بنا لیں، کوئی حرج نہیں، وہ فرعی موضوعات بہت سے بنا لیں۔ آپ کو ہم نے چاول دے دیے، اب اس سے پلاؤ بھی بنائیے، بریانی بھی بنائیے، کھچڑی بھی بنائیے، متنجن بھی بنائیے، سادہ بھی رکھیے، گوشت دے دیا، اس سے آپ کوفتے بھی بنائیے، کباب بھی بنائیے، قورمہ بھی بنائیے، قیمہ بھی بنائیے، سب جائز، منع نہیں کیا۔ لہذا ان چار موضوعات کے ذیلی موضوعات اور فرعی موضوعات جو چاہیے بنائیے، جتنے ڈپارٹمنٹ آپ کو قائم کرنے ہیں، جتنے سیکشن قائم کرنے ہیں، بناتے جائیے، اس دائرے سے باہر مت جائیے۔ پہلا موضوع کیا ہے؟ اللہ کے کلام سے پوری امت انسانی کو آگاہ کرنا۔ 10-15 مولوی سے پیدا کرنے سے کام نہیں چلنے والا۔ کوئی اسکول، کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج اس وقت تک ولد الحرام ہے جب تک یتلو علیہم آیاتی کا سبق اس کے کیمپس میں نہ پڑھایا ہے۔ وہ تعلیم گاہ ولد الحرام ہے جس میں پیغمبر عظیم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا نصاب نہ چلایا جائے۔ آرٹ کالج اور سائنس کالج اور انجینئرنگ کالج اور میڈیکل کالج کے ناموں کو چبانے والے احمق اور بدھو اور بے وقوف جانتے نہیں کہ یہ سارے کالج حضور پاک علیہ السلام کے مدرسے کے نوکر و چاکر ہیں۔ جب تک حضور کا نظام نافذ نہیں کیا جائے گا، تعلیم گاہ نہیں، جاہلیت کا مرکز رہے۔ اس لیے کوئی فرد بشر واشنگٹن کی یونیورسٹی یتلو علیہم آیاتہ کا سبق نہیں پڑھے گی تو ولد الحرام ہے، بنت الزنا ہے۔ اس کا وجود وہ وجود ہے جس کے لیے ابراہیم نے کہا تھا کفرنا بکم، ہم منکر ہیں تمہارے سسٹم کے منکر۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ جو مالک و خالق ہے، ابیض کا، احمر کا، اسود کا، عجمی کا، عربی کا اور تمام بر اعظم میں بسنے والے انسانوں کا، پہلے اس مالک سے واقف ہونا پڑے گا سب کو، اس کے کلام کو سمجھنا ہوگا، اس کے کلام کو اپنی زبان پر جاری کرنا ہوگا، اس کے کلام کی ادائیگی کو سیکھنا ہوگا۔ موضوع حضور کی عالمی رسالت کا تمام انس و جن سے متعلق ہے، 5% مدرسوں کے طلباء سے نہیں۔ بات نبی کی ہو رہی ہے جو عالمی نبی تھے، جو صرف صوفیوں کے، ملاؤں کے، فقیہوں اور مفتیوں اور مدرسوں کے نبی نہیں تھے۔ بات اس نبی کی ہو رہی ہے، پوری انسانیت جس کی مخاطب، پوری دنیا جس کی مخاطب، سارے اہل مذاہب جس کے مخاطب، وہ لے کر آیا ہے اللہ کا آخری کلام۔ لوگ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ پڑھتے رہے، منسوخ کر دی گئی۔ لوگ وید پڑھتے رہے، منسوخ کر دی گئی۔ لوگ زردشت اور کنفیوشس کی کتابیں پڑھتے رہے، منسوخ کر دی گئی۔ آخری پیغمبر وہ کتاب لے کر آئے جو مہیمنن علی الکتب ہے، تمام کتابوں کا مرجع ہے، ریفرنس بک ہے۔ اب سب کو اسی طرف رجوع کرنا ہے۔ آؤ کنفیوشس والو، آؤ زردشت والو، آؤ موسیس والو، آؤ جیسس والو، آؤ رام و کرشن والو، طرح طرح کے اوتاروں کو اور پیغمبروں کو ماننے والو، آؤ آخری کتاب آ گئی، اس کو پڑھو۔ تو پوری دنیا کے انسانوں پر اس کتاب کو جاری کیا جائے،
اس کے بول ادا کروائے جائیں گے، اس کا سلیقہ بتایا جائے گا، سکھایا جائے گا کہ کیسے اس کو ادا کرنا ہے، اس کے مخرج کیا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ ایک بڑا بھاری قول اتارا جا رہا ہے، اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، صحیح طور پر ادا کرنا ہے۔ پہلا کام یہ ہے، اب یہ پرائمری میں ہونا ہے، مکتب میں ہونا ہے، کم عمری میں ہونا ہے، اس لیے کہ یہ کام ایسا ہے ہی کہ اس کو کم عمری میں سکھا دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی محروم رہا تو جوانی میں بھی ہونا ہے، بڑھاپے میں بھی ہونا ہے، عورتوں کے لیے بھی ہونا ہے، مردوں کے لیے بھی ہونا ہے، ہر طبقے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ کام انجام دیا جانا ہے۔ یہ کورس کا پہلا حصہ ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دوسری بات جو فرمائی گئی ہے نبوی نظام تعلیم میں، وہ یہ کہ محض معلومات، محض امتحانات، محض کورس کی کتابوں کی راٹ اور محض سندیں بالکل بے معنی ہے اگر اعلیٰ اخلاق نہ ہو، اگر بہترین تربیت نہ ہو، اگر شرافت نہ ہو، مروت نہ ہو، اگر سخاوت نہ ہو، اگر لوگوں کا احترام نہ ہو، اگر حقوق کی ادائیگی نہ ہو، اگر بڑے چھوٹے کا خیال نہ ہو، اگر معاشرے کے اندر ہموار پن نہ ہو، اگر صحیح تربیت اور تزکیہ قلب کا اور دماغ کا نہ ہو تو پھر بے معنی ہے سب کچھ۔ یعنی جنگل کے جانور یا درندے یا باڑے کے جانور اور نالی کے کیچوے ہیں جو تیار کیے جا رہے ہیں، سرکس کے بھالو ہیں، سرکس میں نچانے کے لیے ہاتھی کو تیار کیا جا رہا ہے، اس کا نام پروفیسر رکھ دیا گیا، اور انسانوں کے جسم سے کھیل کر کمانے والا تیار کیا جا رہا ہے، اس کو ڈاکٹر نام رکھ دیا گیا، اور اینٹوں سے اور گاروں سے کھیل کر نقشے بنانے والا تیار کیا جا رہا ہے، اس کا انجینئر نام رکھ دیا گیا، کسی کو لوہار کہہ دیا، کسی کو سنار کہہ دیا، کسی کو بڑھئی کہہ دیا۔ الفاظ کے ڈھکوسلوں سے حقائق نہیں بدلتے، اس لیے انسان چاہیے، وہ انسان چاہیے جن سے شرافت ٹپکتی ہو، وہ انسان چاہیے جن سے ملائکی اخلاق نظر آتے ہوں، وہ انسان چاہیے جن کی ایک طرف بصیرت کی نگاہ اللہ کی طرف ہو اور بصارت کی نگاہ اپنے بھائیوں کی طرف ہو اور اس کائنات کی طرف ہو۔ اور یزکیہم کے بارے میں یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ تزکیے کے معنی تصوف کے اور تصوف کے معنی خاص اصطلاحات کے، خاص لباس کے، خاص روایات کے، اور پھر وہ بھی ایک خاص مرحلہ کہ جب عالم فاضل ہو جائیں گے تو کسی سے بیعت ہو جائیں گے، رسمی بیعت کر لیں گے، برکتیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی، 4 گوشیا 6 گوشیا لمبی چھوٹی ٹوپی پہن لیں گے، خاص قسم کا لباس پہن لیں گے، صوفی ہو جائیں گے، ملنگ ہو جائیں گے، درویش ہو جائیں گے۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یزکیہم کا جہاں تک تعلق ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ سے پہلے، یہ خاص نقطہ ہے۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم کی دعا بیان کی گئی ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی تو انہوں نے الفاظ کی ترتیب کے بغیر دعا فرمائی۔ دیکھیے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ دعا ہے حضرت ابراہیم کی، اور دعا میں انہوں نے تزکیہ کو نمبر 4 پہ رکھا، اللہ سے یوں مانگا۔ اللہ میاں نے دعا قبول کی تو سیٹنگ درست کی، اللہ نے دعا قبول کی تو اس دعا کی سیٹنگ درست کر دی، اور یہ اتفاقی نہیں ہے جس کی دلیل ابھی میں آپ کو دوں گا۔ سورہ بقرہ ہی میں جب دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تو کیا فرمایا؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دہرایا سورہ آل عمران میں تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيهِمْ۔
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پھر تیسری مرتبہ تذکرہ کیا سورۃ الجمعہ میں، تو فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کی ذکر کی ہوئی ترتیب میں کہیں تزکیہ کا نمبر 4 نہیں ہے، 3 نہیں ہے۔ اللہ کی ذکر کی ہوئی ترتیب میں ہر مرتبہ دوسرے نمبر پر رکھا گیا۔ ظاہر ہے کہ خدا کا کلام مرتب ہے، منظم ہے، محکم ہے، مبین ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، تغیرات کا شکار نہیں ہے، خدا کو وہم نہیں ہوتا، نسیان نہیں ہوتا، خدا سے خطا نہیں ہوتی۔ جو بات جہاں ہے نگینے کی طرح جڑی ہے وہی ترتیب ہے۔ ابراہیم انسان تھے، نبی تھے، نبی سے ممکن ہے سہو ہو جائے، اور نبی کی ترتیب پر جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے کہ ترتیب یوں ہے تو اس کا مطلب نبی کی تصحیح فرمائی جا رہی ہے۔ لہذا ابراہیم نے جو ترتیب ذکر کی وہ کیف متفق تھی، اور اللہ نے جو ترتیب ذکر کی وہ مقصود نصاب تعلیم و تربیت۔ اب اس کی عقلی دلیل، اس کی تربیتی دلیل بھی سن لیں۔ کسی بھی گندی ناپاک پلیٹ میں ضیافت فرماتے ہوئے بریانی قورمہ نکالیں گے آپ؟ کوئی مہمان اس کو اعزاز سمجھے گا کہ چین سے لائی ہوئی خوبصورت پلیٹ، لیکن پیشاب کی 2 بوندیں پڑی ہوئی، کچھ غلاظت بھی لگی ہوئی، تشریف لائیے تشریف لائیے، اسی میں بریانی نکالی جا رہی ہے۔ کوئی بھی سلیم الطبع انسان کھانا کھائے گا، وہ جانے گا آپ احانت کر رہے ہیں، آپ احانت کر رہے ہیں، تذلیل کر رہے ہیں، یا غفلت ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نہ جانتے، لیکن جانتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ پلیٹ گندی ہے، آپ کسی کو کھانا دے رہے ہوں، جس کا مطلب آپ اس کی تذلیل کر رہے ہیں، احانت کر رہے ہیں۔ اب غور فرمائیے، ایک نوجوان ہے ابھی 10 سال کا، 12 سال کا، 13 سال کا، اس کا دل طرح طرح کے شیطانی وسوسوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی نگاہ راستے بھر گندے پوسٹر دیکھتی ہے، اور موبائل کے میسیجز بھی گندے وصول کرتی ہے، اور ٹی وی کی اسکرین پر بھی اس کی نگاہیں پڑ رہی ہیں، اور فحاشی اور عریانی کے مناظر دماغ میں فیڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ طرح طرح کی وہ باتیں سن رہا ہے، گھر کے گندے ماحول کو دیکھ رہا ہے، اور گالی گلوچ کو سن رہا ہے، اور اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو بہت سی غلط عادتیں اس کے اندر داخل ہو گئی ہیں، اور نہ اس کا جسم درست ہے، نہ دل درست ہے، نہ دماغ درست ہے۔ ایسے دماغ میں جس میں نجاست ہے، گندگی ہے، اور ایسے دل میں جس میں نجاست و گندگی ہے، قرآن کے کھانے اور پانی کو نکالنا، یہ قرآن کے ساتھ کیسا سلوک؟ رحل پر اگر کوڑا پڑا ہوا ہے تو اس رحل پر قرآن رکھیں گے؟ جزدان ناپاک ہو گیا، اس جزدان میں قرآن رکھیں گے؟ تو یہ جزدان اور یہ رحل زیادہ قیمتی ہے یا دل کی رحل؟ دل کی رحل اور دماغ کی رحل، بلکہ دماغ کی رحل تو ایسی ہے جو دماغ کا صندوق ہے، اس میں گندگی ہے اور قرآن رکھا جائے اس میں؟ ظاہر کہ درست نہیں۔ نماز نہیں پڑھ سکتے گندگی کے ساتھ، وضو کرنا ہے، غسل کی حاجت ہے، غسل کرنا ہے، بدن ناپاک ہے اسے پاک کرنا ہے، کپڑے ناپاک ہے اسے پاک کرنا ہے، تو کپڑے پاک، جسم پاک اور حکمی طہارت حاصل ہو گئی، اور دل ناپاک ہے، نماز قبول ہوگی؟ دل ناپاک ہے، دل پاک نہیں ہے، یعنی دل میں نیت بھی اللہ کی نہیں ہے، دل میں حضوری کی کیفیت بھی نہیں ہے، دل میں ہوا و ہوس بھری ہوئی ہے، بس ہاتھ کی جو آٹومیٹک حرکت، ہاتھ اٹھایا باندھ لیا، نماز شروع ہوگی، قبول ہوگی؟ لیکن نہیں قبول ہوگی۔ کتنے لوگ ہیں جو فقہی اور قانونی اعتبار سے صحیح نماز پڑھتے ہیں، حدیث میں فرمایا گیا نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی، کیونکہ وہ قلبی نماز نہیں ہوتی، اس نماز میں خشوع نہیں، اس نماز میں اللہ کی طرف جھکاؤ نہیں، اس نماز کی نیت اللہ کے لیے درست ہوئی نہیں۔ تو غور فرمائیے، ایک طالب علم کیسے قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، تفسیر کے مضامین اور حضور کی تعلیمات دل میں اور دماغ میں داخل کرے گا جو گندے ہیں؟ جب تک پاک نہیں کیے جائیں گے تفسیر شروع نہیں ہوگی،
حدیث کا سبق شروع نہیں ہوگا، اسی لیے کہا گیا ہے اسلامی نظام تعلیم و تربیت میں تلاوت آیات کا مرحلہ جڑا ہوا ہے تزکیے کے ساتھ، اور تزکیے کے مرحلے کو مقدم کرنا ہے تعلیم الکتاب اور تعلیم الحکمت سے، اس لیے کہ اعلیٰ مضامین، ایک تو عمل صرف رٹنے کا ہے اور ایک عمل وہ ہے جس میں اعلیٰ مضامین کو اختیار کرنا ہے، اب زندگی میں ایک رول ادا کرنا ہے، ایک اہم ذمہ داری قبول کر رہے ہیں۔ تو انبیاء کرام جو پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں اور بعد میں معصوم، اور اگر پہلے اس درجے میں معصوم نہیں تو بھی وہ شرک سے، کفر سے، ہر طرح کی برائی سے دور ہوتے ہیں، ان کو بھی نبوت سے نوازا نہیں جاتا جب تک کہ ان کو غار حرا میں نہ بلایا جائے اور کسی کو طور پہاڑ پہ نہ بلایا جائے۔ موسیٰ کو چلنے کے لیے طور پہاڑ پہ بلایا گیا، تب تورات دی گئی، اور حضور پاک علیہ السلام 6 مہینے غار حرا میں راتیں گزارتے رہے، دن گزارتے رہے، اور تبتل اور انقطاع کی کیفیت اختیار کرتے رہے اور روزے رکھتے رہے، تب قرآن دیا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ کھیلتے مستیاں کرتے جھولتے قرآن لے لیں، تفسیر لے لیں، حدیث لے لیں۔ فرمایا گیا نظام تعلیم انبیائی ہے، یہ رسولوں کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، نبی پر نازل فرمایا ہے، لہذا اس کا مطالبہ ہے کہ تلاوت کتاب کے مرحلے کے ساتھ اور تعلیم الکتاب اور تعلیم الحکمت کے مرحلے سے پہلے تزکیہ کا مرحلہ ہو جائے، یعنی دل کو صاف کیا جائے، ذہن کو صاف کیا جائے، کوئی غلط فکر باقی نہ رہنے پائے، دل میں بری نیت باقی نہ رہنے پائے، دل بھی صاف ستھرا ہو، ذہن بھی صاف ستھرا ہو، جسم بھی پاک ہو، انسان اپنے باطن کو صاف ستھرا کرنے کی فکر کرے، عادتیں اچھی ہوں، جھوٹ نہ بولا جائے، چغلی نہ کی جائے، غیبت نہ کی جائے، بہتان ترازی نہ کی جائے، کسی سے بیجا لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، گالی گلوج نہ ہونے پائے، بد اخلاقی نہ ہو، بد تہذیبی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، حقوق کی تلفی نہ ہو، ان سب چیزوں سے بچ کر جب طالب علم مدرسے میں آئے گا تب تفسیر و حدیث کا سبق شروع۔ یہ نظام تعلیم کا وہ مطالبہ ہے قرآن کے صریح الفاظ میں، جس کے بغیر اگر پڑھائی ہوگی تو لوگ فارغ ہو جائیں گے، جھوٹ بولتے رہیں گے، جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، غلط بیانی کریں گے، مبالغہ آرائی کریں گے، جھوٹی رسیدیں دکھا کر چندہ لے لیں گے، طرح طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے، تکلف اور تسنع کی زندگی اختیار کریں گے، اپنے اوپر جھوٹی بزرگی طاری کریں گے، تقدس کے مناظر دکھاتے پھریں گے، لوگوں کو شکار کرتے رہیں گے، اور نہ معلوم دنیا داری کے کیا کیا دھندے کریں گے، دنیا داری کے دھندے کریں گے، دینی لبادیں اوڑھیں گے، اور دینی لبادوں کے ساتھ جو دنیا داری کے دھندے کرے اس سے بڑا کوئی دجال نہیں ہوتا۔ حدیث میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، یلبسون جلود الضأن من اللیل، یعنی میڑے اور بھیڑ کی کھال پہنے ہوئے ہیں، یعنی بہت ہی زیادہ نرم ہیں، بڑے رقیق ہیں، لیکن اندر درندے کا دل ہے، اندر قساوت ہے، دل قاسی ہے، اللہ سے دور ہے، خلوتیں اللہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، جلوتوں میں دینداری اور خلوتوں میں دنیا داری ہے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ وجہ اس کی یہی ہوئی ہے کہ نظام تعلیم میں تزکیے کا مرحلہ تغافل کا شکار ہو گیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بعد میں کسی سے بیعت ہوں گے تو بس ایک دم سے تزکیہ چھپر پھاڑ کے آ جائے گا، بغیر جد و جہد کے تزکیہ برکتوں میں ملے گا، ایسا نہیں۔ خدا کا نظام محنت اور کوشش کا طالب ہے۔ تو ایک ہے تلاوت آیات کا مرحلہ، پھر ایک تزکیے کا مرحلہ ہے، اور تزکیے کا مرحلہ ایسا ہونا چاہیے کہ عالیہ کا جو کورس ہے، فقہ، حدیث، تفسیر، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق اس طرح پڑھے جائیں کہ دل پاک ہو، ذہن پاک ہو، جسم پاک ہو، طہارت کے ساتھ اسے قبول کیا جائے، اسے اخذ کیا جائے، اسے جذب کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اچھی زمین ہوگی تو اچھا کھیت ہوگا، اچھا باغ ہوگا، اور اس اچھے ماحول کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی خوب پھوار برسے گی، برکتوں کا نزول ہوگا۔ اب اس کے بعد والا جو مرحلہ ہے، یعلمہم الکتاب، تو الکتاب کی تعلیم
کسی ایک کتاب کے ذریعے ہم دیکھ کر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کام پورا ہو گیا تو پھر وہی ہے کہ ہم اپنے ہی کو مغالطے میں ڈال رہے ہیں۔ یعلمہم الکتابہ کی تفسیر اگر معلوم کرنی ہے تو ہمیں ابو بکر صدیق کے پاس، عمر فاروق کے پاس، عثمان ابن عفان کے پاس، علی ابن ابی طالب کے پاس، بقیہ عشرہ مبشرہ کے پاس، فقہاء صحابہ کے پاس، علماء صحابہ کے پاس جانا پڑے گا۔ ہمیں جانا پڑے گا خالد ابن الولید کے پاس، سعد ابن ابی وقاص کے پاس، ابو عبیدہ ابن الجراح کے پاس، عمرو ابن العاص کے پاس۔ ہمیں جانا پڑے گا کہ قرآن حضور نے کس طرح پڑھایا کہ آپ کمانڈر بن گئے، آپ حاکم بن گئے، آپ سیاستدان بن گئے، آپ تمدن کے ماہر بن گئے، آپ فصیح و بلیغ بن گئے، آپ قاضی بن گئے، آپ چیف جسٹس بن گئے، آپ جج بن گئے، آپ ڈائریکٹر و مینیجر بن گئے، آپ فوج کے ذمہ دار بن گئے، آپ پولیس کے آرگنائزر بن گئے، آپ سیکریٹریٹ کے کام کرنے والے بن گئے۔ کیسے سکھایا قرآن حضور نے؟ کیسے پڑھایا کہ آپ لوگوں نے پورے تمدن کو سنبھال لیا، پورا ملک آپ نے سنبھال لیا، کسی بیرونی طاقت کی گنجائش نہیں کہ وہ مداخلت کر سکے، کوئی منافق آپ کی صفوں میں داخل نہیں ہو پا رہا ہے، اور کسی بھی ادارے سے آپ کسی چیز کو طلب نہیں کر رہے ہیں، اور کوئی پیوند مانگ کر اپنے کپڑے میں نہیں لگا رہے ہیں۔ ٹوٹلی آپ کا نظام قرآن اور سنت، قرآن اور سنت، قرآن و سنت، اور ایک استاذ ہیں اور ان کے بعد پھر ان کے پڑھائے ہوئے اساتذہ کا سلسلہ ہے۔ یہ کون سا سسٹم ہے قرآن پڑھانے کا جس میں قرآن کے پڑھانے کے نتیجے میں ہر شعبہ حیات کے ماہرین پیدا ہو جاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم علوم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، قسم بخدا پوری دنیا کی یونیورسٹیوں کے تمام فیکلٹیز اور ڈپارٹمنٹ کے تمام علوم اور اکیڈمیز اور لائبریریز کی تمام کتابیں اگر لا کر ایک طرف رکھی جائیں تو قرآن پاک کی کسی ایک سطر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک کے علوم کی مواجی، قرآن پاک کے علوم کی طغیانی، قرآن پاک کے علوم کی ہمگیری اور عالمگیری ایسی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان کسی طبقے اور کسی دور کا قرآن پاک کا شاگرد بنے تو کوئی شعبہ حیات خلا محسوس نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے شارح، اس کے ترجمان، اس کے مفسر، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اولین کے قائد، آخرین کے قائد، پہلوں کے سردار، بعد والوں کے سردار، نبوتوں اور رسالتوں کا اتنے مجموعہ اور گنجینہ و خزینہ، تمام علوم اولین اور آخرین کے لیے جن کو خدا تعالیٰ نے منتخب فرمایا، جن کے علوم کی تھا نہیں ہے، ان کے سمندر کا ساحل و کنارہ نہیں ہے، جن کے علوم کا حال یہ ہے کہ وہ خود کہتے ہیں اوتیت جوامع الکلم واختصر لی الکلام اختصارا، مجھے ایسے جامع اور ہمگیر الفاظ دیے گئے ہیں کہ میں ایک لفظ بولتا ہوں تو عبارتوں کی عبارتیں اس لفظ کی وسعتیں نہیں پا سکتی۔ یہ خدا کا عطیہ ہے، میرے لیے کلام مختصر کر دیا گیا، یعنی دریا کیا سمندر کوزوں میں بند کر کے دے دیے گئے، لہذا میں تو کوزوں میں دریا پلاتا ہوں، سمندر پلاتا ہوں۔ اور دیکھ لیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام نے 1400 سال پہلے جو گفتگو فرمائی، صحابہ تابعین سے لے کر آج تک محدثین تشریح کرتے کرتے تھک گئے، قلم ٹوٹ گئے، روشنائی خشک ہو گئی، حضور کی حدیثوں کی تشریح کے کمال تک کوئی پہنچا۔ کوئی یہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حضور کی حدیث کی ایسی تشریح کر دی ہے کہ اب کوئی تشنگی باقی نہیں رہی۔ جو محدث یہ کہے گا اسی دن اس کا زوال شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے علوم کا جو عالم ہے، ظاہر ہے کہ دنیا میں جتنے علوم ہیں وہ اللہ کے علم کا ایک چھیٹا ہے، اللہ کے علم کے سمندر کا ایک قطرہ ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ اگر سارے سمندر روشنائی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، شاخوں سے کاٹ کاٹ کے قلم بنائے جائیں،
اور پھر ساری دنیا کے اربہ خربہ انسان لکھنا شروع کریں خدا کے علم کی تفصیلات کو، خدا کے فیصلوں اور کمالات اور کلمات کو، تو یہ سمندر ہی نہیں اور سمندر ایسے ہی لے کے آ جاؤ، خشک ہو جائیں گے، سارے قلم ٹوٹ جائیں گے، میرا علم ختم نہیں ہوگا۔ جس کا علم ایسا اس کے علم کا ایک ملخص قرآن کی شکل میں دیا گیا ہے، تو قرآن پاک کا حق جلالین ادا کریں گی، زمخشری ادا کریں گے، ابن کثیر ادا کریں گے، آلوسی ادا کریں گے۔ ارے یہ تو قرآن پاک کے معمولی سے شاگرد ہیں جو ساحل سے چلوں میں پانی پی رہے ہیں۔ یہی نہیں، اس طرح کے سینکڑوں مفسرین آ جائیں اور تفسیریں کرتے کرتے تھک جائیں تو خدا تعالیٰ کے کلام کے سمندر کے کنارے کو نہیں پا سکتے۔ تو ظاہر ہے کہ علوم کتنے ہیں، وہ سب قرآن پاک کے رشحات، اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات سے دنیا میں علوم کی داغ بیل پڑی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کیوں للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں دوسروں کے علوم کو، وہ تو ہمارے تھے، دوسروں کے پاس گئے، میں نہیں کہتا چوری کیے گئے، غصب کیے گئے، لیے گئے، مانگے گئے، درخواست دی گئی۔ اندلس میں داخلہ لیا ہماری یونیورسٹیوں میں جرمن کے لوگوں نے، فرانس کے لوگوں نے، ہالینڈ کے لوگوں نے، اور وہاں سے انہوں نے عربی زبان سیکھی، وہاں سے میڈیکل سائنس سیکھی، وہاں سے فلکیات سیکھی، وہاں سے فزکس سیکھی، وہاں سے کیمسٹری کی معلومات حاصل کی، وہاں سے دھاتوں کی تفصیلات لی۔ اس کے بعد وہ سچے شاگرد بنے اور محنت کرتے رہے، اور ہمیں بہت دنوں تک حکومت کرنے کے بعد نشہ طاری ہو گیا، عیاشی کی سوجھی، ہم عیاشیوں میں پڑے اور آپس کے تفریقے میں پٹے۔ وہ شاگرد رشید محنت کرتے چلے گئے، ہاں انہوں نے اقرا بسم ربک کے سبق کو بھلایا لیکن علوم کو الگ کر کے لے لیا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ آج فضاؤں پر ان کے تیر برس رہے ہیں اور کمانیں ان کے ہاتھ میں ہیں، بٹن پر ان کی انگلی ہے جس سے وہ دنیا کو چاہیں تو تہو بالا کریں اور چاہیں تو گھیر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے فضائیں تمہارے لیے تسخیر کی، کیوں چلے گئے آپ، کہاں گئے؟ الیکٹریسٹی آپ کے لیے تھی اور الیکٹرانکس آپ کے لیے اور کمپیوٹرائز سسٹم آپ کے لیے اور ایتھر کی لہریں آپ کے لیے اور یہ فضا جن میں فوٹو تیر رہے اور الفاظ تیر رہے یہ آپ کے لیے۔ آپ نے کیوں چھوڑ دیا دوسروں کے لیے؟ کیوں چھوڑا کہ تم ان فوٹوؤں کو کیچ کرو، تم ان الفاظوں کو اپنے آلات میں ریزرو کر لو، تم ان پر اپنی حکمرانی چلاؤ تو فضائیں تمہاری باتیں منتقل کریں، تم چاہو تو شیطانی سازشوں کو دنیا میں منتقل کر دو، فضائیں تمہاری اور سمندر تمہارے اور خشکی تمہاری۔ ہم نے یہ تنازل اختیار کیا، تغافل اختیار کیا، تجاہل اختیار کیا، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ کفر کیا، قرآن کے ساتھ کفر کیا، جس کا یہ بدترین انجام آج ہم بھگت رہے ہیں کہ طالوت پر جالوت کو فتح ہو رہی ہے۔ طالوت پر جالوت کی فتح کیسے ہو رہی ہے جبکہ جالوت پر طالوت کی فتح کے شادیانے خداوند قدوس نے سنائے تھے، اور فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ لیکن یہ غلبہ ہوتا ہے علم سے، یہ ہوتا ہے ٹیکنالوجی سے، یہ ہوتا ہے اس طرح کے فضاؤں پر آپ کی کمندیں ہوں اور سمندر آپ کے ہاتھ میں ہو اور خشکی کو آپ استعمال کریں۔ یہ صرف زمین کا گلوب آپ کے لیے نہیں بنایا گیا، خدا کہتا ہے کہ سخرنا لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتموه۔ وہ یہ کہہ رہا ہے اور ہم چھوٹی سی چیز پر قناعت کر کے مطمئن ہیں۔ تو میرے بزرگوں، الصفہ کے مدرسے کے طالب علموں سے کہتا ہوں، اساتذہ سے کہتا ہوں، یہ نام رکھ کے آپ نے بڑا بوجھ اٹھا لیا، یہ نام آپ نے رکھ لیا، اگر غلطی سے رکھ لیا ہے تو نام جلدی بدل دیجئے، اور اگر سوچ سمجھ کے رکھا ہے، شعور کے ساتھ رکھا ہے تو طے کر لیجئے کہ آپ یہاں سے اٹھیں گے تو نیا جبرالٹر قائم کریں گے اور نیا ترکستان بسائیں گے۔ پوری دنیا کو کوئی خطہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں نغمے تکبیر نہ گونجے گا، اور جہاں محمد الرسول اللہ کی گواہیاں نہ دی جائیں گی، اور جہاں سارے اللہ کے بندے اس کلمہ حق کو سن کر اس کے دیوانے نہ ہو جائیں۔
یہ کام آپ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، بہت بڑا کام لیا ہے، جگہ چھوٹی ہے لیکن چھوٹی سی جگہ نے دنیا میں انقلاب برپا کیا تھا ماضی میں، لہذا جگہ کی تنگ دامانی کی شکوے مت کیجئے گا۔ آپ کے دل کو خدا نے اتنی وسعت دی ہے کہ خدا خود اپنے کو آپ کے دل میں سما دیتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ خود آپ کے دل کے نہا خانے میں آ جاتا ہے تو آپ کا دل ایسا ہے کہ ایک گلوب نہیں، دنیا کے ستارے سیارے کہکشائیں اسی دل کے دنیا میں آج بسا سکتے ہیں، اور ذہن کا ایک معمولی سا سیل لاکھوں معلومات کو اگر گرفتار کر سکتا ہے تو پھر خدا کی قدرت کے نظارے کرتے ہوئے جتنے بھی سیل آپ کے پاس ہیں سارے سیل لگا دیجئے، سارے علوم کو گرفتار کر لیجئے، دنیا کی تمام ٹیکنالوجیز پر قابض ہو جائیے اور یہ طے کر لیجئے کہ جو مقصد تخلیق آدم تھا، جو مقصد تخلیق جن و انس تھا، اس مقصد کی تکمیل کیے بغیر چین کی بانسری نہیں بجائیں گے، آرام کی نیند نہیں سوئیں گے، کرتے کرتے جئیں گے اور کرتے کرتے مریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ حقیقت سمجھا دے کہ ہم یوں کہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس صفہ کی نسبت کو ایسی زندگی عطا فرما، ایسی قوت نصیب فرما کہ اللہ ایک ایک طالب علم اور ایک ایک استاذ کا دل صفہ والوں کی نسبت سے بقعہ نور بن جائے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے طلباء اور اساتذہ اور متعلقین کے باطن کو اس نور سے جگمگا دے. اے اللہ یہ نسبت ایسی تازہ فرما دے، سرسبز و شاداب فرما دے، حقیقی فرما دے کہ اس نسبت سے، اس تعلق کی بنیاد پر مسجد نبوی کے مدرسۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہد اور منظر میں ہم سب گم ہو جائیں. اے اللہ حضور کو ہمارا حقیقی معنی میں معلم فرما دے. صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اے اللہ ان کی تعلیم اور ان کی تربیت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن پاک کے مضامین کے حقائق ہمارے دلوں میں داخل فرما دے، اس کے راز کھول دے، اس کی حکمتوں کو اور مصلحتوں کو ہمارے لیے واشگاف فرما دے. اے اللہ تعلیمات نبوی کی سچی نسبت عطا فرما. اپنے فضل سے اس تعلیم کے لیے ہمارے قلوب کو تزکیہ نصیب فرما دے. اللہم آتی نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها. اے اللہ دماغوں کا تجلیہ فرما دے، دلوں کا تزکیہ فرما دے، باطن کی تطہیر فرما دے، ظاہر کی تزیین فرما دے. اے اللہ ہر اعتبار سے اپنے قابل بنا دے، اپنے نبی کے لائق بنا دے. اے اللہ ان کی نسبت کو حقیقی نسبت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس ادارے کو اور تمام دینی تعلیم گاہوں کو اس عظیم کام کے لیے اور مہم کے لیے قبول فرما لے جس کے لیے تو نے
انبیاء کو مبعوث فرمایا اور خاتم الانبیاء کو سرداری کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا اے اللہ، اور ان کی امت کو بھی بعثت سے نوازا اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام سونپا اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ان مدارس کو دنیا کے پورے نظام پر حاوی ہونے اور دنیا کے ایک ایک فرد تک دین کے پیغام کو پہنچانے اور دنیا کو پھر سے ادب سکھانے اور دنیا کو اس کی تمام طرح کی بدکاریوں سے نکال کر احسان عمل اور احسان قول اور عقیدے کے دائرے میں لانے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام خامیوں کے باوجود ہم کو قبولیت عطا فرما، برکات نصیب فرما، ہمارے قلوب میں الفت و محبت و مودت پیدا فرما، ہمارے درمیان سے ہر تفرقے کو دور فرما اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے اپنے دیے ہوئے علم اور اپنی نازل کردہ وحی کی حقیقتوں پر ہم کو آگاہ فرما اور ان کی حقیقی معنوں میں ان کی معرفت نصیب فرما دے اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے تمام طالبان علوم نبوت کو، تمام اساتذہ علوم شرعیہ کو اور تمام متعلقین کو اپنے فضل و کرم سے قوت و استحکام نصیب فرما اور شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرما، جو لوگ یہ کام کر کے چلے گئے ان کو بلندیاں عطا فرما، ان کے ساتھ عفو و کرم و مغفرت کا معاملہ فرما، ان کے اعمال حسنہ قبول فرما، اور جو موجود ہیں ان کو دین پر، علم پر استقامت نصیب فرما اے اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں کافور فرما اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما لے اور اے اللہ، ہم کو اس کام کے لیے تیار فرما دے جس کام کو تو نے پسند فرمایا ہے، جو تیری مرضی کے عین مطابق ہے، اسی میں زندہ رکھ، اسی پر موت نصیب فرما، حشر میں اسی پر اٹھنا نصیب فرما اور سید الانبیاء کی خدمت میں حاضری اور ان کے دست مبارک سے جام کوثر نے اللہ نصیب فرمانے کا فیصلہ فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔